بات کر رہا تھا کہ 4 چیزیں مٹی، پانی، آگ، ہوا، ان سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا۔ یہ ایسے ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے ایک دیجکی لیں، اس میں مٹی ڈال دیں، اوپر سے اس میں پانی بھر دیں، نیچے آگ جلا دیں، آگ حرارت سے ہوا سے اوپر جائے گی۔ اب مزید اس میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، مگر ہمارا علم کہتا ہے کہ 5ویں چیز روح ہے، جس کا نام انسان ہے، جو سننے والی، بولنے والی اور مسجود ملائکہ ہے۔ اور پھر یہ 4 چیزیں عاشق ہیں، عاشق خدا ہے۔ مٹی کو دیکھیں تو یار کے قدموں کے نیچے اپنی پلکیں بچھائے ہوئے ہیں، اور اگر پانی کو دیکھیں تو یہ موجیں مار مار کے یار کا دیدار کر رہی ہے، اور اگر ہوا کو دیکھیں تو ادھر ادھر بھٹک رہی ہے، یار کی تلاش کر رہی ہے، اور آگ نے تو کمال ہی کر دیا، خود بھی جلی ہوئی ہے، جو اسے ہاتھ لگاتا ہے اسے بھی جلا دیا۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے، اگر یہ 4 چیزیں عاشق ہیں تو کس چیز نے انسان کے پاؤں اور کمر کو جکڑ رکھا ہے عشق الہی سے؟ میرے بھائیوں، وہ وہم ہے، اور اگر وہم نہ رہا تو وہ ہم ہے۔ سائیں شیر پاک فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے آسان کام خدا کو پانا ہے، کیونکہ خدا لفظ ہے خود آ، وہ خود ہی دنیا میں متجلا ہے۔ میرے جد امجد حضور امام جلوی فرماتے ہیں، سب صورتیں ہیں اس نے ازل کی تجلیاں، ہے شدت ظہور ہی پڑتا مگر مجھے، ساری صورتیں اسی ذات پاک کی صورتیں ہیں، صرف ہماری آنکھوں کے آگے پڑتا ہے۔ عزیزان من، ہم اللہ اکبر بڑا کہتے ہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، ایک چونٹی تو ہم سے چھپ نہیں سکتی، تو جو اتنا بڑا ہے وہ کیسے چھپ گیا؟ وہ چھپا نہیں ہے، بلکہ اتنا ظاہر ہوا ہے کہ اپنے ظہور کی شدت میں چھپ گیا ہے۔ جیسے انگلی کو آنکھ کے بالکل قریب کر دیں تو آگے والی چیز نظر آتی ہے مگر انگلی نظر نہیں آتی، جیسے آنکھ میں سرما لگا دیں تو سرما نظر نہیں آتا بجز شیشہ کی، اور وہ شیشہ پیر کامل کی ذات ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ 4 چیزیں عاشق ہیں۔ وہ حضرت نظامی صاحب سے کسی نے پوچھا، یا حضرت اللہ کیا ہے؟ فرما گر حق طلبی رو برہ عشق نظامی، العشق ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ۔ اے نظامی، اگر تو کہے کہ اللہ کیا ہے تو عشق پیدا کر، کیونکہ ایو عشق اللہ ہے، ایو عشق اللہ ہے، ایو عشق اللہ ہے۔ تو میرے دوستوں، میں کہتا ہوں کہ ازل میں خدا نے اپنے ساتھ ہی عشق کی شطرنج کھیلی، کیونکہ یہ شطرنج لفظ شطرنج ہے، اس میں 6 قسم کے مورے ہوتے ہیں۔ اسی طرح وجود کے 6 قسم کے مراتب، چونکہ رب نے اپنے ساتھ ہی عشق کی شطرنج کھیلی تھی۔ وہ 6 مراتب کون سے ہیں؟ احدیت، وحدت، وحدیت، عالم ارواح، عالم مثال، عالم اجساد، اور 7واں مرتبہ جسے انسان کامل کہتے ہیں، وہ تو طلیسم حق ہے نا، اسے مرتبہ ستہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ وجود کے 6 مراتب ہیں۔ میرے دوستوں، احدیت عشق کی ذات ہے، وحدت عشق کا جمال ہے، وحدیت عشق کی تفصیل ہے، عالم ارواح عشق کا باطن ہے، عالم مثال عشق کا خیال ہے، عالم اجساد عشق کا ظہور ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہیں کہ لب لباب جملہ کمالات عشق ہے، لب لباب جملہ کمالات عشق ہے، ممکن نہیں کہ عشق بھی ہو اولیاء۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عشق ہو اور انسان ولایت کے منصب پر فائز نہ ہو۔ صرف احکام شرعی کی پابندی کرنے سے اگر ولی ہوتے تو ہر شخص ہی ولایت کے منصب پہ فائز ہوتا، مگر احکام شرعی کے ساتھ ساتھ احکام باطنی، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، اور عشق بھی ضروری ہے۔ عزیزان من، انسان کے خیالات و افکار اور کمالات کا سارا دار و مدار 3 چیزوں پہ ہے، نفس، قلب اور روح۔ چاہیے یہ کہ نفس کو دنیا میں رکھے، قلب کو آخرت میں رکھے، اور روح کو خدا کے ساتھ رکھے، کہ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل۔ نفس خدمت میں ہو، دل محبت میں ہو، اور روح وصلت میں ہو۔ جب اس کا لطف و کرم ہوگا تو نفس قلب بن جائے گا، قلب روح بن جائے گا، اور روح سر ہو کر اس کی ذات کے ساتھ واصل ہو جائے گا۔ اور اسی مرتبہ پہ منصور حلاج نے الحق اور حضرت باج یزید بستامی نے سبحانی معاظم شانی فرمایا۔
میرے دوستوں، نفس، قلب اور روح تینوں کی صفتیں جدا جدا۔ جو کام نفس کرتا ہے وہ قلب نہیں کرتا، جو قلب کرتا ہے وہ روح نہیں کرتی، لیکن تینوں کی حقیقت ایک ہے۔ جس طرح پتا، کانٹا، تنا، سب کی حقیقت ایک ہی ہے اور وہ بیج ہے۔ جس طرح کے سمندر، دریا، نہر، نالا، قطرہ، بارش، سب کی حقیقت ایک ہی ہے اور وہ پانی ہے۔ مگر بارش جب برستی ہے تو محلات پہ بھی برس جاتی ہے، پھولوں پہ بھی برس جاتی ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھتی کہ یہ گندگی ہے، یہاں نہیں برسنا، وہ گندگی پہ بھی برس جاتی ہے۔ گندگی پہ برسنے سے اس کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ الآن کما کانا، جیسے تھی ویسے ہے۔ مگر ایک چیز ضرور ہے کہ اگر بارش جتنی تیزی کے ساتھ گندگی پہ پڑے گی اتنی ہی بو زیادہ اٹھے گی، اور اگر بارش جتنی تیزی کے ساتھ پھولوں پر پڑے گی اتنی ہی خوشبو زیادہ اٹھے گی۔ یہی مثال ہے کہ سرکار دو عالم جتنی زیادہ تعلیم فرماتے تھے، ابو جہل اتنی ہی شرارتیں زیادہ کرتا تھا، کیونکہ بارش جتنی تیزی سے گندگی پہ پڑتی ہے اتنی ہی بو زیادہ اٹھتی ہے۔ اور وہی تعلیم جب ابو بکر و عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی تھی تو آپ میں تاشق ذاتی اور ذوق اور ایمان اور بھی زیادہ بڑھتا تھا، کیونکہ بارش جتنی تیزی کے ساتھ پھولوں پر پڑتی ہے اتنا ہی زیادہ اس میں خوشبو اٹھتی ہے۔ اور یہی مثال ہے جیسے سورج ہے، سورج کی شعاع، سورج کی شعاع اگر کسی مقدس مقام پر پڑے یعنی روضے یا مسجد پر پڑے تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا، اور اگر سورج کی شعاع کسی نجاست یا پلید جگہ پر پڑے تو اس کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ وہ الآن کما کانا، وہ جیسے تھی ویسے ہے۔ اور شام کو جب سورج کی شعاع مسجد یا کسی مقدس مقام سے واپس ہٹتی ہے تو اسے کسی قسم کا فخر نہیں ہوتا، اور شام کو سورج کی شعاع کسی پلید جگہ سے جب واپس ہٹتی ہے تو اسے کسی قسم کی پلیتی واقع نہیں ہوتی، کیونکہ هو الآن کما کانا، وہ جیسے تھی ویسے ہے۔ اسی طرح عزیزان من، نفس، قلب اور روح تینوں کی حقیقت ایک ہے، مگر جو طاقت سمندر میں ہے وہ دریا میں نہیں، جو دریا میں ہے وہ نہر میں نہیں، جو نہر میں ہے وہ نالے میں نہیں، جو نالے میں ہے وہ قطرے میں نہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر تھوڑے سے ناپاک پانی میں ڈھیر سارا پاک پانی ملا دیں تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تھوڑے سے ناپاک پانی میں ڈھیر سارا پاک پانی ملا دیں